درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کرو بیاں سے مراد فرشتے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے صحیح سنا۔ السلام علیکم، میم کاف برکاتی حاضر خدمت ہوں۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ حقوق اللہ و حقوق العباد سے متعلق قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ تو آئیے ساتھیو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک تو وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر ہیں، جیسے ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ۔ اور دوسرے وہ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو ایک بندے کے دوسرے بندے پر عائد ہوتے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے صحیح سنا۔ پہلے کو حقوق اللہ اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حقوق میں حقوق العباد کو جو مقام اور اہمیت حاصل ہے وہ کسی باشعور مسلمان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی برتنے کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب و سبب قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، حقوق العباد ایک بندے پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ دوسرے بندے کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا نام ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ دونوں حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کی ادائیگی سے دوسرا حق بھی ادا ہوتا ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ کا حکم مان کر ہم حقوق اللہ و حقوق العباد کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ جی ہاں ساتھیو، جبکہ کامل مسلمان بننے اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نماز، روزہ و دیگر فرائض کی پابندی کے باوجود رحمت و مغفرت الہی سے محرومی ہمارا مقدر بن جائے، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس پر شاہد ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول۔ ساتھیو، صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ دنیا میں وہ نماز پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو یہ سب مظلومین بارگاہ الہی میں اس کے خلاف فریاد
دائر کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے ذمہ ابھی بھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے، تو مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یوں اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ پھر سوائے جہنم کا ایندھن بننے کے اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا، یعنی وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، ایسے بڑے خطرے اور نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنا دامن حساب و کتاب سے صاف رکھنے کے لیے ہمیں اپنے معاملات کی صفائی کی بہت ضرورت ہے۔ مذکورہ حدیث رسول کریم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز، روزے اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے۔ ان میں کوتاہی سے ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کو بھی سمجھیں اور پھر انہیں صحیح طریقے سے ادا کریں۔